الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کے مقدس نام سے شروع، جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، ہر چیز کے اوپر قوت رکھنے والا، ہر چیز پہ پہرہ دینے والا، ہر چیز کا خیال رکھنے والا، ہر چیز پہ نگاہ رکھنے والا۔ دعا ہے رب کریم سے اللہ پاک ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کو بہت زیادہ خوشیاں دے، بہت زیادہ سکون عطا فرمائے، امن عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کے درجات بلند کرے۔ اللہ کریم ہم سب کی تمام خطائیں معاف فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کو بہت زیادہ امن و سلامتی عطا کرے، ہماری تمام حاجات مرادیں تمام خواہشات کو پورا کرے۔ اللہ کریم ہم سب کی تمام سوچوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کو بہت زیادہ سکون اور امن عطا فرمائے۔ جو ہم چاہتے ہیں اللہ کریم ہمیں عطا فرمائے، ہماری آخرت کو بہت زیادہ آسان اور اچھا بنائے۔ اللہ پاک ہم سب کی تمام حاجات اور مرادوں کو پورا کرے، آمین ثم آمین یا رب العالمین یا رب العالمین۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، جس کے اوپر ہم لوگوں نے بات کرنی ہے، وہ ہے اللہ کی قدرت۔ اللہ کی قدرت کا مطلب کیا ہے اور اللہ کی قدرت کس چیز کو کہا جاتا ہے، یہ آج کا ہمارا عنوان ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو اس بیان کو صحیح معنی سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہمیشہ اپنے آپ کو اور اپنے رب کو اور اس کے حبیب کو پہچاننے کی توفیق نصیب کرے۔ اللہ کریم ہم سب کی تمام مشکلات اور تکالیف کو دور کرے، ہم سب کو بہت زیادہ سکون عطا فرمائے، بہت زیادہ خوشیاں دے، بہت زیادہ رحمتوں اور برکتوں کا سایہ نصیب فرمائے۔ ہم سب کی تمام دعائیں، تمام حاجات اور عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سوال ہے اللہ کی قدرت۔ اللہ کی قدرت کا مطلب کہ اللہ جو بھی چاہے کر سکتا ہے۔ اب ہمارے مائنڈ میں مختلف سوالات ہوتے ہیں کہ یہ چیز ہے، یہ کیسے ہوگی، یہ کیسے ہوگی، یہ کیسے ہوگی۔ تو اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار اپنے رب سے پوچھا کہ اے میرے کریم رب، سارے لوگ یہی بولتے ہیں کہ جب بندے مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں بن جائیں گے، سب کچھ ختم ہو جائے گا، تو دوبارہ وہ انسان کیسے بن جائیں گے؟ تو میرے کریم رب نے کہا موسیٰ، 7 چڑیاں پکڑو۔ کوہ طور جو پہاڑ تھا، اس کے اوپر بیٹھ کے 7 چڑیاں موسیٰ علیہ السلام نے پکڑی، اور اللہ نے کہا ان کو ذبح کر دو۔ جب ذبح کر دیا تو اس کے بعد اللہ پاک نے کہا کہ موسیٰ ان سب کا گوشت آپس میں ملا دو۔ سب کا گوشت آپس میں ملا دیا۔ پھر اللہ نے کہا کہ موسیٰ اب ہر ایک ٹکڑا ایک پہاڑ پہ ڈالتے جاؤ۔ 7 پہاڑوں پہ، 7 جگہوں پہ 7 ٹکڑے جب ڈالے گئے تو اللہ نے کہا موسیٰ دیکھو میں کس طریقے سے زندہ کرتا ہوں۔ تو جیسے موسیٰ نے ڈالا اور میرے کریم رب نے وہی سپیئر پارٹ، وہی چیزیں لگا کے ایک چڑی اڑی زندہ ہوتی ہوئی، وہ گزر گئی، پھر دوسری وہ گزر گئی، تیسری گزر گئی، چوتھی گزر گئی، اسی طرح 7 کے 7 گزر گئے۔ اور اللہ نے کہا کہ دیکھو موسیٰ، اگر میں پیدا کر سکتا ہوں، ایک بار مار سکتا ہوں، تو پھر دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہوں، مجھے کوئی بھی کام مشکل نہیں ہے، میرے لیے سارے کام آسان ہیں، کیونکہ ہر چیز کے اوپر میں قدرت رکھتا ہوں۔ لیکن قدرت ہے کیا؟ قدرت وہ چیز ہے کہ انسان سوچ کچھ رہا ہوتا ہے اور ہو کچھ رہا ہوتا ہے۔ وہ کچھ کرنے کی خواہش کرتا ہے لیکن کچھ غلط ہو جاتا ہے، اس کے نظریے کے مطابق کچھ غلط ہو جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ یہ کسی عمل کی وجہ سے ہوا، کسی وظیفے کی وجہ سے ہوا، کسی نے میرے اوپر کوئی کچھ کیا، کوئی بات، کوئی کچھ کہتا ہے، ہر ایک کا اپنا پوائنٹ آف ویو بن جاتا ہے کہ میں ایسا چل رہا تھا، میرے اوپر یہ ہو گیا، یہ ہو گیا۔ تو وہ کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا، وہ صرف اللہ کی قدرت ہوتی ہے۔ جو قدرت پلٹ جاتی ہے اس کو پکڑنے کی طرف، تو پھر ساری چیزیں اس کے سامنے آ جاتی ہیں۔ ہر قسم کی خوف، ہر قسم کی بے چینی، تکلیف، بے چینی، اداسی، تکلیف اس کے اوپر رواں دواں رہتی ہے۔ پھر اس کا سکون جو ہوتا ہے وہ بالکل مٹی میں مل جاتا ہے، اس کی خوشیاں اس سے روٹھ جاتی ہیں، اور لوگ اس کو نظریہ دیتے ہیں، تعویذ، عمل، جادو، جنات، سایہ بندش، کچھ بھی دے دیتے ہیں۔ لیکن بیسیکلی کیا ہوتا ہے؟
اللہ کی پکڑ آ چکی ہوتی ہے، اور ظاہری آنکھ جو کچھ سمجھ سکتی ہے وہ وہی کچھ بتائے گی، کیونکہ شیطان جب بندے کے اوپر حملہ آور ہو جاتا ہے تو شیطان کا کام ہے ہر قسم کا فن کرنا۔ شیطان بھی بندے کے اوپر جادو کر سکتا ہے، شیطان بہت کچھ کر سکتا ہے، اس کے پاس ہر ایبیلٹی ہے۔ اگر شیطان جادو کرتا ہے بندے پر تو وہ جادو کی کاٹ اتنی آسانی سے نہیں ہوتی، اور اگر کوئی بندہ جادو کرتا ہے تو اس کا جو جادو ہوتا ہے وہ عارضی ہوتا ہے، لیکن جو شیطان کرتا ہے تو اس کا پرماننٹ ہوتا ہے، اور وہ سوائے اللہ والے کی نگاہ کے کوئی بھی اس جادو کی کاٹ نہیں کر سکتا۔ اب قدرت کیا ہے؟ تو قدرت کے اندر جب بندہ اپنی مرضی کو بھول جاتا ہے، اپنی مرضی چھوڑ دیتا ہے اور اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاتا ہے، تو قدرت اس کو ہر وہ چیز عطا کرتی ہے جو اس کے لیے بہتر ہوتی ہے۔ قدرت کی ایک ڈیوٹی لگ جاتی ہے، ڈیوٹی بن جاتی ہے، ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ جو بھی چاہتا ہے نا تو اللہ پاک اس کو دیتا ہے۔ اگر وہ بندہ ضد لگا لیتا ہے، غرور میں آ جاتا ہے، لڑنے بھیڑنے پہ آ جاتا ہے کہ میں اس طریقے سے کام کروا لوں، اس طریقے سے کروا لوں، تو پھر اللہ پاک کی قدرت پلٹ کر اس انسان کے گلے میں آ جاتی ہے، اور وہ بندہ پھر ہر قسم کی ذلت کا شکار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب ہم لوگ قدرت کو پہچانیں گے تو ہمیں احساس ہوگا کہ واقعی ہمارا اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، اللہ ہر قوت کا مالک ہے، اللہ کی طاقت بہت زیادہ ہے، لیکن نہیں، جب ہم صرف لوگوں کی، دنیا دار لوگوں کی قوت کو دیکھتے رہتے ہیں، ان کو آزماتے رہتے ہیں کہ یہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں، تو ان کی آزمائش کبھی بھی اس بندے کو فائدہ نہیں دے سکتی، کیونکہ اللہ کی جو رحمت ہوتی ہے، اللہ کا جو کرم ہوتا ہے، وہ اسی پر ہوتا ہے جس کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی پہچان ہے۔ اگر اس میں ایک دانہ بھی محبت کا نہیں ہے، ان سے عقیدت کا نہیں ہے، تو کبھی بھی وہ شخص کچھ بھی اپنے رب کی رضا سے حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ پاک کہتا ہے کہ جب ہمارا تعلق ہی نہیں اس کے ساتھ تو ہم اسے کیوں دیں؟ تو جب اللہ کا تعلق اس بندے سے جڑتا ہے تو پھر اسے سب کچھ دیتا ہے، پہلے اسے ایک وارننگ دیتا ہے، سب کچھ تو اس کے پاس ہوتا ہے، لیکن جب وہ کچھ غلط کرتا ہے تو اللہ اسے وارننگ دیتا ہے، جب وہ وارننگ کو نظر انداز کرتا ہے تو پھر گرفتار ہوتا ہے۔ کوئی بھی انسان کے اوپر مصیبت تکلیف آتی ہے تو اس سے پہلے ایک اس کو سائن ملتا ہے، ایک اشارہ ملتا ہے، جب اس اشارے کو نہیں سمجھتا اور ویسے کہ ویسا چلتا رہتا ہے تو پھر اس انسان کے اوپر مشکلات آ جاتی ہیں۔ اب قدرت کے اندر اللہ پاک ایک رات میں چند سیکنڈ میں بہت کچھ کر سکتا ہے، بہت کچھ کر سکتا ہے۔ اگر آپ کا اپنے رب سے رشتہ ہے، آپ کے اوپر کوئی بھی مشکل آئی کھڑی ہے تو آپ صرف اپنے رب کی طرف اشارہ بھی کر دو گے، رب کی طرف اپنے ہاتھ بھی بلند کر دو گے تو فوراً آپ کا کام کر دے گا، بالکل بھی دیر نہیں لگائے گا، فوراً ہی کر دے، کیونکہ قدرت بہت بڑی چیز ہے۔ قدرت اتنی طاقتور چیز ہے کہ وہ ایک پل کے اندر ساری مصیبت تکلیف ختم کر دیتی ہے۔ جو بھی انسان کے اوپر مشکلات ہوتی ہیں، تکالیف ہوتی ہیں، کچھ بھی ہوتا ہے تو وہ ساری چیزیں قدرت کی رحمت و برکت سے ختم ہو جاتی ہیں، لیکن جب قدرت انسان کے غرور کو دیکھ کر آتی ہے تو اس ٹائم انسان کے سارے راستے وہ بند ہو جاتے ہیں، اس کے لیے مشکلات اور تکالیف بڑھ جاتی ہیں، اس کی زندگی بے سکونی، بد امنی، بہت زیادہ تکلیف کا باعث بن جاتی ہے، جو اس کی خواہشات ہوتی ہیں اس سے دور جاتی ہیں، اس کا سکون اس سے دور جاتا ہے، وہ جتنے بھی عمل کرتا ہے تو وہ سارے ضائع ہوتے ہیں اور اس کو مزید نقصانات کا شکار ہونا پڑتا ہے، کیونکہ اللہ کی رضا کے خلاف جو عمل ہوتا ہے، جو سوچ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے خلاف سوچی جاتی ہے تو اس میں کبھی بھی بھلائی نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے ہی مہر لگانی ہے، تب ہی اس بندے کو اس کا کام ملے گا، تو جب تک اللہ نہیں مہر لگائے گا تب تک کام نہیں ہو سکتا۔ تو مالک کی رضا ہوگی، قدرت جب اس کے ساتھ ہوگی تو اس کے سارے کام بنے گے، اور جب قدرت نہیں ہوگی تو پھر کوئی بھی کام بننا مشکل ہو جائے گا۔ اس انسان کی زندگی کا سکون سب سے بڑا عمل ہے، جس بندے کے پاس سکون ہے اسی کے اوپر ہر قسم کا عمل، ذکر، دعا اثر کر سکتی ہے، کیونکہ خوشی میں تو خوشی آ سکتی ہے لیکن غمی میں خوشی نہیں آتی،
بلکہ غمی کے اندر انسان نا امید ہوتا ہے، بے چین ہوتا ہے، بے حس و حرکت ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ مزید مشکلات اور تکالیف کی طرف جاتا ہے۔ لیکن جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں ہوتا ہے تو اس کا دل ٹھنڈا ہوتا ہے، اس کو اطمینان ہوتا ہے، اس کی ہر قسم کی مصیبت تکلیف اس کو نہیں محسوس ہوتی اتنی طاقتور، وہ بالکل ہی مطمئن رہتا ہے، بالکل ہی ریلیکس رہتا ہے، اور جو کچھ بھی ہوتا ہے تو اللہ کریم اس کی تمام خواہشات کو پورا فرماتا ہے، کیونکہ وہ انسان اتنا سخی دل بن جاتا ہے کہ وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، وہ بالکل مطمئن ہو جاتا ہے، تسلی سے اپنے رب کے اوپر اس کا یقین اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ جو بھی دعا ہوتی ہے تو وہ توجہ سے سنتا ہے، بہت زیادہ خوش رہتا ہے، اس کی جو بھی خواہشات ہوتی ہیں تو وہ پوری ہوتی جاتی ہیں، کیونکہ اللہ کریم کی رحمت و برکت اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ لیکن جب وہ اپنی سوچوں کا معیار اپنے رب کی قدرت سے جوڑتا ہے تو وہ چیزیں اس کو مزید مشکلات اور تکالیف کی طرف لے کے جاتی ہیں، وہ بہت زیادہ سوچنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن پھر بھی اسے خوشی نہیں ملتی، سکون نہیں ملتا، کیونکہ اس انسان کے اندر ایک غرور ہوتا ہے، اور غرور کبھی بھی اس کو آگے نہیں جانے دیتا۔ غرور شیطان نے کیا تھا، اور شیطان کو غرور کی سزا جنت سے باہر نکال کر دی گئی تھی۔ تو اسی طریقے سے جب بندہ بھی غرور کرتا ہے تو اللہ بھی اسے اپنی نگاہ سے نیچے کر دیتا ہے، جب وہ نگاہوں سے نیچے آ جاتا ہے تو پھر اس کے اوپر مشکلات اور تکالیف کی گھڑیاں رواں دواں ہوتی ہیں، اس کا گھر کے اندر امن و سلامتی برباد ہو جاتی ہے، وہ ہر قسم کی بے چینی اور تکالیف کا شکار ہوتا ہے، اور جو وہ سوچتا ہے، جو اس کی خواہشات ہوتی ہے اس کے برعکس ہوتا ہے، جو چیزوں کے پیچھے وہ بھاگتا رہتا ہے وہ اس سے دور چلی جاتی ہیں، اور وہ مرنے سے پہلے ہی مر جاتا ہے۔ تو جب ایسے حالات ہوتے ہیں تو یہ ہوتا ہے اللہ کی قدرت کو پہچاننا۔ جب آپ اپنے رب کی قدرت کو پہچانیں گے تو آپ کو ہر کام ہوتا نظر آئے گا، ہر خواہش پوری ہوتی نظر آئے گی، ہر دعا قبول ہوتی نظر آئے گی، ہر چیز محسوس ہوگی، کچھ نہ کچھ آپ کے اندر اب آ رہا ہے۔ اللہ کریم آپ سب کو اس بیان کو صحیح معنی سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم آپ سب کے درجات کو بلند فرمائے۔ اللہ کریم آپ سب کی تمام خطاؤں کو